السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 41 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 42 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرفق بالحیوان، جانور پر مہربانی یا جانور پر ترس، نرمی۔ رفقن کا معنی نرمی، ترس، مہربانی، حسن سلوک۔ رفق یرفق رفقا و مرفقا، اس کا معنی ہے رحم کرنا، مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ نرمی برتنا۔ تو الرفق بالحیوان کا معنی جانور کے ساتھ نرمی یا جانور پر مہربانی یا جانور پر ترس، جو بھی ترجمہ کرو۔ سالم قال انظر الی هذه النحلۃ ما اجملها، سالم نے کہا دیکھ اس شہد کی مکھی کی طرف، وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ ما اجملها یہ فعل تعجب ہیں۔ نحلتن کا معنی شہد کی مکھی، یہ واحد ہیں، اس کی جمع نحلن آتی ہے۔ صادق قال ہی حقیقت جمیلۃ و احب ان امسکها لاراها، صادق نے کہا کہ وہ خوبصورت ذات ہیں۔ حقیقت اس کا ایک معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں اور ایک خیالی کے بالمقابل لفظ آتا ہے۔ ایک خیالی چیز ہوتی ہے اور ایک حقیقی چیز ہوتی ہے۔ تو خیالی کے مقابلے میں حقیقت ہوتا ہے، یعنی جس کا وجود ہو۔ تو ہی حقیقت جمیلۃ، وہ ایک خوبصورت ذات ہیں، اور میں وَأُحِبُّ أَنْ أُمْسِكَهَا لِأَرَاهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پکڑ لوں تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ امسک یمسک، امساکن کا معنی پکڑ لینا، تھام لینا۔ سالم قال من الظلم ان تؤذی حشرة صغیرة وہی لم تتعرض لک، سالم نے کہا یہ ظلم ہے کہ تو ایک چھوٹے سے کیڑے کو تکلیف پہنچائے۔ حشرۃ اس کا معنی ہے کیڑا مکوڑا، زمین پر چلنے والا۔ زمین پر جو جانور رینگتے ہیں، چلتے ہیں، ان کو حشرتن کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع حشرن بھی آتی ہے اور حشرات بھی آتی ہے۔ ایسے ہی چھوٹا جانور، مثلا بچھو، چوہا وغیرہ، ان کو بھی کہا جاتا ہے حشرتن۔ اور آذا یوزی ایذان کا معنی تکلیف دینا۔ ظلم ہے کہ تو چھوٹے سے کیڑے کو، چھوٹے سے جانور کو تکلیف پہنچائے۔ وہی لم تتعرض لک، حالانکہ اس نے تجھے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ تعرض یتعرض، تعرضن کا معنی در پہ ہونا، لگے رہنا، کرتے رہنا، نشانہ بننا، زد میں آنا، پیچھے پڑنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ حالانکہ وہ تیرے پیچھے نہیں پڑی، یعنی تجھے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ صادق قال انا لا اقصد ایذاءها، صادق نے کہا میں اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی میرا ارادہ اس کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے۔ بل اريد ان امسكها واربطها بخيط رفيع واسجبها تطير بعد ذلك، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کو باندھ دوں باریک دھاگے سے۔ رفیع اس کا معنی ہوتا ہے بلند، اعلیٰ، عمدہ، بلند مرتبہ، اور ایک معنی اس کا باریک۔ تو یہاں پر یہی معنی ہے۔ غلیظ ان کی ضد ہے رفیع یعنی باریک، اور خیطن کا معنی دھاگا۔ وَأَرْبُطَهَا بِخَيْطٍ رَفِيعٍ، اور تاکہ میں اس کو باریک دھاگے سے باندھ دوں۔ وَأُسَيِّبَهَا تَطِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ،
اور میں اس کو آزاد چھوڑ دوں اڑنے کے لیے اس کے بعد۔ سیبہ یسیب تسیباً جانے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، جانے دینا، اور ایک معنی اس کو بہنے دینا بھی آتا ہے، یہاں پر چھوڑ دینا، جانے دینا، اور تاکہ میں اس کو جانے دوں کہ وہ اس کے بعد اڑے۔ سالم قال ما حظک من ربطھا، سالم نے کہا اس کو باندھنے سے تیرا کیا فائدہ؟ حظن کا معنی فائدہ، نصیب، قسمت، حصہ، خوشی، نیک بختی، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے حظوظن۔ اس کو باندھنے سے تیرا کیا فائدہ ہے؟ وَهِيَ تُحِبُّ الْحُرِّيَّةَ وَالتَّنَقُّلَ بَيْنَ الْأَزْهَارِ، حالانکہ وہ آزادی اور ادھر ادھر منتقل ہونے کو اور منتقل ہونا پھولوں کے درمیان، یعنی پھولوں کے درمیان ادھر سے ادھر پھولوں کے درمیان منتقل ہونا اور آزادی کو وہ پسند کرتی ہے۔ فَتَمْتَصُّ مِن مَّائِهَا، پھر وہ اس کے رس کو چوستی ہے۔ ماؤن کا معنی ویسے پانی ہوتا ہے، یہاں پر پھولوں کے اندر جو رس ہوتا ہے اس کو چوستی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْعَسَلَ، اور وہ شہد کو نکالتی ہے۔ صادق قال لابد ان امسکھا، صادق نے کہا کہ ضروری ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں، یعنی میں اس کو ضرور پکڑوں گا۔ فانتظرنی حتی آتیک بہا، تو میرا انتظار کر یہاں تک کہ میں اس کو تیرے پاس لے آؤں۔ عطایاتی آنا، باقی صلے کے ساتھ لانا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس اس کو لے آؤں۔ انظر ہا ہی فی مندیلی واجنحتھا تدف، دیکھ لیجئے وہ میرے رومال میں ہے، دیکھ یہ رہی وہ میرے رومال میں، ہا ہی فی مندیلی، یہ رہی وہ میرے رومال میں۔ واجنحتھا تدف، اور اس کے پر پھرا رہے ہیں، اور اس کے پر پھرا رہے ہیں۔ وَظَهْرُهَا نَاعِمُ الْمَلْمَسِ، جناح کا معنی بازو پر، اس کی جمع اجنحۃ۔ وَظَهْرُهَا نَاعِمُ الْمَلْمَسِ، اور اس کی پیٹھ چھونے میں نرم ہے۔ ناعم کا معنی نرم و نازک، تر و تازہ، ملائم، باریک، خوشگوار، اسی سے ہے۔ مسحوق ناعم کا معنی باریک پاؤڈر، ثوب ناعم ملائم کپڑا، اور ملمسن کا معنی چھونے کی جگہ۔ لمس یلمسو اور لمس یلمسو لمسن، باب نصر و درب، اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، اسی سے ملمسن چھونے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے۔ اور ملمسن کا ایک معنی چھونا بھی ہوتا ہے مصدر کے معنی میں، یعنی مصدر میمی بھی ہے، مصدر میمی اور اس میں ظرف دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی پیٹھ چھونے میں نرم ہے، یہاں پر چھونا ترجمہ کریں گے۔ آہ یس بائی، آئے میری انگلی، یعنی اس کو کاٹ دیا ہوگا اس نے، اس لیے وہ آہ یعنی ایک آواز لگائی دکھ کی وجہ سے، آہ ہائے میری انگلی۔ لدغتنی الملعونۃ، ملعونہ نے مجھ کو کاٹ دیا۔ لدغ یلدغ لدغن، باب فتح سے سانپ کا ڈسنا، ڈنک مارنا، اسی سے لدیگن اور ملدوگن، جس آدمی کو سانپ نے ڈس دیا ہو، مارا ہو، ڈنک مارا ہو، جس کو مار گزیدہ کہتے ہیں، تو لدیگن ملدوگن کہیں گے۔ سانپ کے ڈسے ہوئے کو لدیگن اور ملدوگن کہیں گے، مار گزیدہ۔ اور ملعونتن لعن اعلانوں سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ ملعونہ نے، لعن اعلانوں کا مطلب پھٹکار بھیجنا، لعنت بھیجنا، بد دعا کرنا، اور ملعونہ نے مجھ کو ڈس لیا ہے۔ سالم قال ھذا جزاء الظالمین، یہ ظالمین کا بدلہ ہے، ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہونا چاہیے، یہ ظالمین کا بدلہ ہے۔ فإن اللہ لم يخلق مخلوقا بغیر سلاح يدافع به عن نفسه، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا بغیر ہتھیار کے جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کا دفاع کرے، یعنی ہر مخلوق کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کے ذریعے وہ اس کو مصیبت کو دفع کرے۔
بلا شبہ اللہ نے کسی مخلوق کو بغیر ہتھیار کے پیدا نہیں کیا جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کا دفاع کرے۔ سلاح کا معنی ہتھیار، اس کی جمع اسلحۃ۔ وانت طغیت علی ھذا المخلوق الصغیر فحق علیک العقاب، اور تو نے اس چھوٹی مخلوق پر ظلم و زیادتی کی۔ طغا یطغی طغیاً و طغیاناً، مناسب حد سے برنا، سرکش ہونا، ظلم و ستم میں حد سے بر جانا، نافرمان ہو جانا۔ تو یہاں پر ظلم میں حد سے برنا ترجمہ۔ وَأَنْتَ طَغَيْتَ عَلَى هَذَا الْمَخْلُوقِ الصَّغِيرِ، اور تو نے اس چھوٹی سی مخلوق پر ظلم کیا، یعنی ظلم میں حد سے بر گیا۔ فَحَقَّ عَلَيْكَ الْعِقَابُ، تو تیرے اوپر سزا ثابت ہو گئی۔ حق یحق حقاً و حقتاً و حقوقاً، ثابت ہونا، صحیح ہونا، سچا ہونا، واجب اور ضروری ہونا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے یجب علیک ان تفعل کذا، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اس کو کرے، اور علیک کی جگہ پر اگر لکا کریں گے یحق لکا ان تفعل کذا، تو اس صورت کے اندر ترجمہ ہوگا تیرے لیے مناسب ہے کہ یہ کہ تو اس کو کرے۔ تو یحق علیک تیرے اوپر ضروری ہے، اور یحق لکا تیرے لیے مناسب ہے۔ اور پھر آگے جو آپ کو جملہ کہنا وہ کہہ سکتے ہیں۔ صادق قال، صادق نے کہا لیتنی سمعت کلامک من اول الامر، کاش میں تیری بات شروع سے سن لیتا، شروع سے ہی، ابتدا سے ہی میں تیری بات کو سن لیتا۔ فلتذهب النحلة حيث شاءت، بس چاہیے کہ مدمکھی چلی جائے جہاں وہ چاہے۔ مادام اللہ حافظها ببدیع صنعه، جب تک اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اپنی عجیب و غریب کاریگری سے۔ فضل الکریم، سخی آدمی کی مہربانی، برتری۔ فضل کا معنی مہربانی کے بھی ہوتے ہیں اور اس کا معنی برتری کے بھی ہوتے ہیں۔ سخی آدمی کی برتری۔ حقل اسماعی عن نفسه قصة قال فيها، امام اسماعی نے، یہ بہت بڑے ادب کے امام گزرے ہیں، ادیب ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ امام اسماعی، اسماعی نے اپنے بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے قصدت فی یوم من الایام رجلا کنت اقصدہ، ایک دن میں نے ایک ایسے آدمی کا ارادہ کیا جس کا میں ارادہ کرتا تھا۔ یہاں ارادہ کرنا سے مراد جانا، کہ ایک دن میں اس آدمی کے پاس گیا جس کے پاس میں جایا کرتا تھا، یعنی پہلے میں جایا کرتا تھا۔ فیعطینی، پس وہ مجھے عطیہ دیتا تھا۔ فوجدت علی بابہ خادما منعنی، تو میں نے اس کے دروازے پر ایک نوکر کو، ایک خادم کو پایا جس نے مجھے روک دیا۔ فقلت لم ذلک، میں نے کہا ایسا کیوں، یعنی مجھے کیوں روک دیا؟ وقد عہدناہ لا یمنع احدا، ہم نے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو نہیں روکتے تھے۔ عہدہ یا حدو، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کام سپرد کرنا، ذمہ دار بنانا، واقف ہونا، وصیت کرنا۔ اور تحقیق کے یہاں پر اس کا آپ ترجمہ کریں گے دیکھنا، ایک اس کا معنی دیکھنا کریں گے، اور تحقیق کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو نہیں روکتا ہے۔ قال انہ لم یفعل ذلک الا لقلۃ مالہ، تو اس خادم نے کہا کہ بلا شبہ انہوں نے ایسا صرف مال کی قلت کی وجہ سے کیا ہے، اس نے یہ نہیں کیا مگر مال کی قلت کی وجہ سے۔ فقلت، تو میں نے کہا اريد ان اکتب له رقعۃ لتوصلها الیہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک رکع لکھوں تاکہ تو اس کو ان کے پاس پہنچا دے۔ ففعلت،
وَكَتَبْتُ فِيهَا، پس میں نے کیا اور اس میں شعر لکھا۔ کون سا شعر؟ اذا کان الکریم لہ حجاب فما فضل الکریم علی اللئیم، اگر سخی سے ملنے میں رکاوٹ ہو، جب کریم یعنی سخی آدمی کے لیے حجاب ہو یعنی اس سے ملنے میں رکاوٹ ہو، فما فضل الکریم علی اللئیم، تو کمینے کے اوپر سخی کی برتری کیا ہے؟ یعنی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر کریم آدمی سے بھی ملنے میں رکاوٹ ہو تو کریم اور لئیم کے اندر فرق کیا رہے گا؟ کریم کی لئیم کے اوپر، کمینے کے اوپر فضیلت ثابت نہیں ہوگی۔ فما فضل الکریم علی اللئیم، تو کمینے کے اوپر سخی اور شریف کی برتری نہیں ہوگی۔ فدخل وعاد بنفس الورقۃ وقد كتب علیہا، تو وہ خادم اندر گیا، داخل ہوا اور وہی رکا لے کر واپس آیا اور تحقیق کے اس پر لکھا ہوا تھا اذا کان الکریم قلیل مال تحجب بالحجاب عن اللئیم، اگر سخی کے پاس مال نہ رہے یعنی سخی کم مال والا ہو جائے، مال نہ رہے، تو وہ کمینے سے بچنے کے لیے حجاب اختیار کر لیتا ہے، تو وہ چھپ جاتا ہے حجاب کے ذریعے کمینے سے، یعنی کمینے سے بچنے کے لیے وہ حجاب اختیار کر لیتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تحجب یتحجب تحجباً اور احتجب یحتجب احتجاباً، چھپ جانا، پردہ یا اوٹ میں ہونا، غائب ہو جانا، اور حجاب کا معنی پردہ، رکاوٹ، پارٹیشن کی دیوار، اس کی جمع آتی ہے حجوب۔ ودفع الرسالۃ بسرۃ فیہا مال، اور اس نے وہ رسالہ، ایک رسالہ دیا تھیلی کے ساتھ جس میں مال تھا، اس نے ایک تھیلی کے ساتھ ایک خط دیا جس میں مال تھا۔ فأبلغ الاسمعی امر ھذا الرجل الی الخلیفۃ، اسمعی نے اس شخص کی بات خلیفہ یعنی اس وقت جو خلیفہ تھا عبد الملک، اس کو پہنچائی۔ فکافأہ علی کرمہ وادبہ، تو انہوں نے اس شخص کے کرم اور تہذیب پر انعام دیا، اس شخص کے کرم اور اس کے ادب کے اوپر اس کو انعام دیا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 42۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 43 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔